قرآن میں بیان کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جلسہ عام نہیں تھا۔ اللہ نے جب اپنے تعارف کے لیے جلسہ کیا تو جلسہ عام رکھا، اس میں نبی بھی آؤ، پیغمبر بھی آؤ، رسول بھی آؤ، صحابہ بھی آؤ، تابعی بھی آؤ، تبع تابعین بھی آؤ، کالے بھی آؤ، گورے بھی آؤ، ایمان والے آؤ، کفر والے آؤ، نمازی آؤ، بے نمازی آؤ، جنتی آؤ، جہنمی آؤ۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اجازت تامہ تھا کہ میں رب اپنا تعارف کرانے والا ہوں، سب آؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، یہ توحید کانفرنس کی کارگزاری ہے جسے اللہ نے بیان کیا کہ آدم کی نسل سے قیامت تک جتنے آئیں گے سب آؤ۔ یہ جلسہ عام تھا۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو جلسہ عام کیا، لیکن اپنے محبوب کا جب تعارف کرایا تو اللہ نے ٹکٹ بنوایا۔ وداؤٹ ٹکٹ کے داخلہ جلسہ گاہ میں نہیں ملنے والا ہے۔ کیا لکھا؟ اس ٹکٹ کے اوپر لکھا گیا کہ اس جلسے کے اندر صرف اور صرف وہ آئے جس کے سروں پر میں رب نبوت کا تاج پہناؤں گا، دوسرا کوئی نہ آئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ ارے پہلے جلسے میں حیدرآبادی بھی آؤ، سوریا پیٹ والے بھی آؤ، نلگنڈا بھی آؤ، وجے واڑا بھی آؤ، سارے ہندوستانی آؤ۔ دوسرے جلسے میں فرمایا کوئی نہیں آئے گا سوائے نبی کے، کوئی نہیں آئے گا، اور رات کا بج رہا ہے 12۔ اتنی خاموشی سے اگر آپ سنو گے تب تو مسئلہ ذرا نازک ہو سکتا ہے۔ تھوڑا دیر تک سننا ہے تو کم سے کم آپ ہمارے ساتھ کچھ بولتے رہیے بس، چونکہ الحمدللہ کھانا میں نے بھی نہیں کھایا ہے، یاد رکھیے گا آپ سب تو فارغ ہیں۔ ہم تو اپنی مزدوری بھی کام کے بعد لیتے ہیں، کام سے پہلے ہم مزدوری بھی نہیں لیتے بھائی۔ پہلے کام ٹھیک ٹھاک ہوگا تو 2 لقمہ زیادہ کھا لیں گے، کام گڑبڑ ہو گیا تو نہیں کھائیں گے۔ تو کچھ بولیے، ورنہ شیطان کیا کرے گا معلوم آپ کو؟ کان پہ تھپکی مار کر کے آپ کو سلائے گا اور نبی کی سیرت سننے نہیں دے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دونوں جلسے کی کارگزاری بیان فرمائی۔ ایک جلسے میں آواز لگائی گئی، ہر آئے، ہر کوئی آئے، عالم بھی آئے، جاہل بھی آئے، غریب بھی آئے، فقیر بھی آئے، محتاج بھی آئے، عورت بھی آئے، مرد بھی آئے، وہ کالا کیوں نہ ہو، وہ گورا کیوں نہ ہو، وہ عیب دار کیوں نہ ہو، وہ 360 بتوں کا پجاری کیوں نہ ہو، ایک رب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ فرمایا او میرے بندو، قیامت تک آنے والو سب آؤ۔ رب کا تعارف ہونے والا ہے، اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا۔ دوسرا جلسہ کچھ زمانے کے بعد پھر بلایا، فرمایا کہ جبرائیل یہ فنکشن ہال ہے، اس کے باہر کھڑا ہو جا، ہر کوئی نہ آئے۔
تیرا جلسہ میرا جلسہ عظمت مصطفیٰ کا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا جلسہ کر سکتے ہیں کالی کملی والے کی شان کو بیان کرنے کے لیے؟ او لوگو، جس محبوب کی شان کو خود رب بیان کرے، ہم کیا بیان کریں؟ عدالت خدا کی ہے، آسمان پر میدان سجایا گیا، اسٹیج بنایا گیا، پرچہ بھی چھپ گیا، اشتہار بھی لگایا گیا، صدارت اللہ میاں کی رکھی گئی، سامعین میں حضرات انبیاء رکھا گئے۔ آدم کو پرمیشن ملا، نوح کو پرمیشن ملا، داؤد کو ملا، زکریا کو ملا، یحییٰ کو ملا، اسماعیل کو ملا، ابراہیم کو ملا، یوشع کو ملا، دانیال کو ملا، یعقوب کو ملا، صرف نبیوں کو اجازت ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین یہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے وقار کا جلسہ ہے۔ آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، او لوگو آؤ، آمنہ کے در یتیم کا مقام دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ گلیوں کوچوں میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ محلوں میں گٹریوں پہ بیٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ کیا جانے محمد کون ہے؟ فرمایا جبریل امین کھڑے ہو جاؤ، اندر آنے کی اجازت کسی کو نہ دو۔ صرف نبی آئے، تمام کے تمام انبیاء آ گئے، 1,24,000 حضرات انبیاء آ گئے۔ اب اللہ پاک نے تقریر شروع فرمائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، او آدم صفی اللہ، او نوح نجی اللہ، او یعقوب خلیفت اللہ، او یوسف صدیق اللہ، او عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آؤ آؤ میرے ہاتھ پر وعدہ کرو۔ میرے رب کیا وعدہ کروں؟ فرمایا آج میرے ہاتھ پر وعدہ کرو، تم تمام نبیوں کو کتاب اللہ دوں گا، شریعت دوں گا، رفعت دوں گا، عظمت دوں گا، وقار دوں گا، رسالت دوں گا، تمام کی تمام چیزیں دوں گا، مگر تم سب کے بعد آئے گا میرا لاڈلا۔ تم سب کے بعد آئے گا میرا پیارا۔ فرمایا وعدہ کرو، جب وہ میرا آخری آئے گا، جب میرا لاڈلا آئے گا، میرا پیارا آئے گا، تو تم تمام کے تمام نبیوں اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن بولتا ہے۔ اب یہ غلام احمد قادیانی کہے گا کہ ہم ہی تھے، تیرا باپ بھی نہیں تھا وہاں پہ، وہاں تو پرمیشن ہی نہیں تھا کسی کو۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا دلیلیں مانگتے ہیں، وہ دلیل مانگنے کے لائق ہے وہ؟ تم دلیل بھی اگر مانگو گے اس کے آخری نبی ہونے پر تو ایمان کو خطرہ ہے۔ دلیل نہیں مانگی جاتی، صرف رد کرنا ہے بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہم پوچھے کہ تو اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کرو تو ایمان کہاں رہا؟
فرمایا تمام نبیوں، تمام والتمام کے تمام رسولوں وعدہ کرو وہ آخری آئے گا، وہ اخیر میں آئے گا، مگر تم سب اس کی کتاب کو مانو گے، اس کی ذات کو مانو گے، اس کے نبوت کو مانو گے، اس کی رسالت کو مانو گے۔ فرمایا میرے پروردگار میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، آئے گا سب سے بعد میں رہوں گا یا نہیں؟ میں کیسے اس کی تصدیق کروں گا، میں کیسے اس پر ایمان لاؤں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا او نبیو، وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، ملاقات کرانا میرا کام ہے۔ وعدہ تم کرو، پورا میں کروں گا۔ فرمایا اللہ میاں وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میں رب ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ راتوں رات نبی کو بلایا، معراج کی شکل میں بلایا، بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا۔ جیسے ہی داخلہ ہوا سارے نبی کھڑے ہو گئے، مرحبا۔ سارے نبی کو یاد آ گیا، او وعدہ تب لیا تھا، پورا اب کر رہا ہے۔ اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، آدم اگلی صف میں، نوح اگلی صف میں، عیسیٰ اگلی صف میں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، جبریل امین نے اذان دی تھی، آئے، کہنے لگے محبوب آپ اتنا پیچھے؟ کہاں ہاں ابا ہیں آگے۔ کون ہے؟ دیکھو معراج میں بھی بیٹا بن کر کے باپ کا ادب سکھا رہا ہے انسان کو۔ نبی کی ہر ادا میں وہ زبان کھولتا ہے تو امت کو نصیحت ملتی ہے۔ کہتا ہے اگلی صف میں ابا ہے ہمارا آدم، ہم کس طرح آگے جائیں؟ کاش کہ امت فقط اس جملے کو یاد کر لیتا نا تو باپ کو کبھی اپنی جوتی سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ہم مولوی لوگ آئیں گے نا تو جوتی سیدھی کرے گا، کوئی جوتی اٹھائے گا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو باپ کو جوتی مارتا ہے۔ میری جوتی سیدھی کرنے سے کیا ملنے والی ہے؟ بابا کی جوتی سیدھی کر، رب کعبہ کی قسم تیرے جرموں کو میرا رب معاف کر کے تیری اس ادا کی بنیاد پر تیرے لیے جنت کا پروانہ واجب کرے گا۔ مجھ سے پوچھ، کائنات کے کسی ولی کی دعا تیرے حق میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی تیرے جاہل باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مولانا سے کہے گا وہ دکان کے مولانا فاتحہ پڑھ دیجئے، دعا کر دیجئے، تیرے باپ کا نوکر ہوں۔ ابا کا نکاح بھی میں پڑھاؤں، دکان کی اوپننگ بھی میں کروں۔ باپ گھر کے اندر ہے، باپ کو بلا لے، خدا کی قسم تیرے بابا کا مقابلہ نظام الدین اولیاء نہیں کر سکتا، تیری اماں کا مقابلہ رابعہ بصریہ نہیں کر سکتی، لکھ لے۔ ضمانت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، برقع پہن کر کسی بند کوٹھری میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، رب کبریائی کی قسم کہ زمانے کی کوئی عورت اولاد کے لیے ماں سے بڑی ولی نہیں ہو سکتی۔
اٹھ پٹانگ باتیں سن سن کر کے دماغ کو خراب کر کے رکھ لیا. بوڑھی ماں گھر کے اندر ہے. یہ بے وقوف سے نہیں ہو رہا ہے کہ دکان جانے سے پہلے اپنے اماں کے پاؤں کو دبا کر کے ایک لفظ کہہ دے, اماں دکان جا رہے ہیں, دعا کر دیجئے نا اللہ برکت دے دے. اللہ نے تم سے کہا کبھی کہ تیری جنت حضرت رابعہ بصریہ کے قدموں کے نیچے ہے؟ اللہ نے کہا کبھی کہ تیری جنت حضرت جنید بغدادی کے فیملی کے قدموں کے نیچے ہے؟ اللہ نے کہا کبھی کہ تیری جنت بیوی کے قدموں کے نیچے ہے؟ اللہ نے کہا کبھی کہ تیری جنت تیری ساس کے قدموں کے نیچے ہے؟ نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات. بتوں کی پجارن بھی اگر تیری ماں ہے تو تیری جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماں کو تہجد گزار دیکھنا چاہتا ہے, پھر مانے گا کہ تیری اماں ولی ہے؟ بے غیرت, بے شرم, بے حیا. بدنام کر کے رکھ دیا شریعت کو, بدنام کر کے رکھ دیا مذہب اسلام کو. کون سی دنیا کا مولوی ہے مجھے بتاؤ کہ ماں کو ولی تب مانو جب اماں تہجد میں دکھے, ماں کو ولی تب مانو جب اماں نمازی ہو, ماں کو ولی تب مانو جب اماں ہر وقت روزہ رکھتی ہو. فرمایا نہیں, ماں تو اس لیے بنی ہے کہ 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھا, وزن اٹھایا, پھر 2 سال تک اپنے سینے کا قیمتی دودھ پلایا, پھر تو جب تک کہ بڑا نہیں ہو گیا تیری گندگی تیری نجاست سے اپنے نئے نئے کپڑوں کو سڑایا. اس لیے ماں ہے. تہجد, نماز, روزہ یہ سب اس کا مسئلہ ہے, وہ جانے. تجھے یہ ڈھونڈنے کی اجازت نہیں ہے. تیری اماں چاہے جتنی بری ہو تیرے لیے زمانے کی سب سے بڑے ولی ہے, ماننا پڑے گا اسے. بات دوسری طرف جا رہی ہے نہیں ہاں؟ جا رہی ہے. سال میں ایک جلسہ کراتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک جلسہ کرا حقوق والدین کے عنوان پہ, ایک جلسہ کرا حقوق بیوی کے عنوان پہ. ارے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بخاری, مسلم, ترمذی, صحیح ستہ, قرآن سب میں یہ باب موجود ہے بھائی, بیوی کے حقوق کے تعلق سے. ایک جلسہ کراؤ نکاح کے عنوان پہ, ایک اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ, ایک عظمت صحابہ کے عنوان پر. کبھی عظمت قرآن, کبھی خاتم النبیین. کبھی نہ کبھی تو پتھر میں سوراخ ہوگا نا. حضرت جبریل امین آگے آئے, فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات کا انتظار کر رہے ہو, کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ فرمایا ابا آگے ہے, ہم سے پہلے آنے والے نوح بھی موجود ہے, حضرت یوسف بھی موجود ہے. فرمایا جبریل امین او کالی کملی والے, آپ کی موجودگی میں مصلی پر جانے کی اجازت کسی کو نہیں. آپ امام الانبیاء ہو, آپ سید الانبیاء ہو, آپ خلاصہ کائنات ہو, آپ مقصود کائنات ہو. اگر آپ کا آنا, آپ کا اللہ کو بھیجنا, اگر آپ کو دنیا میں لانا منظور نہ ہوتا, نہ یہ آدم ہوتے نہ نوح ہوتے. آپ کو لانا منظور تھا, وعدہ آسمان پر لیا, دنیا کے بنانے سے پہلے لیا, تکمیل اب کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عظمت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کسی انسان کے بس کا روک کہاں ہے, چاہے جتنا بڑا علامہ فہامہ ہو,
کوئی مائی کا لال میرے محبوب کی جوتی میں لگنے والے ایک دھول کے ذرے کو اپنی ساری زندگی بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہمت کہاں، اتنا علم کہاں؟ ہم لوگ تو بس تھوڑا ٹچ کرتے رہتے ہیں، بیان تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا معلوم؟ بخاری شریف کے اندر غالباً یہ روایت ہے، اب ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء الحمدللہ وہ تصدیق کر دیں گے، یا اگر بخاری میں نہ ہو تو اصلاح کر دیں گے۔ ایک تابعی پہنچے نبی مکرم کی وفات کے بعد، ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اور آ کر کے اماں عائشہ صدیقہ کائنات کی عظیم لعیقہ محمد عربی کی زوجہ اور امت مسلمہ کی لاڈلی اماں، بوڑھی عورت آ کر کہنے لگی، عائشہ انبئونی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ذرا اپنے محبوب کی سیرت بتاؤ گی؟ کیا کہا؟ بولو گے تب ہم چلیں گے آگے۔ آج آئے ہو پہاڑ کے نیچے، ساتھ ساتھ بولیے۔ وہ ہری پگڑی والے کیا ہوتے تھے اب تک کتنا نعرہ لگا ہوتا معلوم؟ نعرہ وارہ لگانے میں اور سبحان اللہ کہنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے میرے خیال سے۔ نعرہ وارہ لگا دیا کرو۔ ایسی ہی بیوقوف لوگ الزام لگاتا ہے کہ یہ دیوبندی نبی کو منبع نہیں کرتا ہے۔ ارے ہم تو خواب میں بھی نبی کے اوصاف جمیلہ کو بیان کریں گے، تیرے خاندان نہیں بول سکتے وہ۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اسی لیے ہمارا قاسم نانوتوی جب تک ایام حج کے لیے مدینے میں رہتا کبھی جوتا نہیں پہنتا تھا۔ ہم نہیں مانتے۔ ساری دنیا اپنے گھروں کے باہر گلاب، عنبر، مشک کے پھول باغ لگاتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے آج بھی باب محمود کے باہر دیکھ لینا، رائٹ سائڈ میں کیکڑ کا درخت ہے۔ کیا درخت ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ لوگوں نے کہا شیخ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے کرنے دو۔ ارے یہ وہ مقدس درخت ہے جس کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے، اور اسی کے نیچے تو بیت رضوان ہوا تھا۔ اسی کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، یہ جو تحت شجرہ اللہ نے کہا یہ کیکڑ کا درخت تھا، اور اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے آقا نے بیعت کیا تھا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کیکڑ کے درخت سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ ہم محبت نہیں کرتے، یہ کرتا ہے انگ بھنگ چڑنگ ٹنگ، جب دیکھو بیٹھا ہوا گاجا مارتا رہے گا، یہ محبت کرتا ہے۔ تو کہا کہ اماں میرے آقا کی سیرت کو ذرا بتائیے نا، میرے آقا کی سیرت کیسی تھی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ پوائنٹ نوٹ کرنا بھائی، دماغ کو مکمل ادھر رکھیے تو بات بہت قیمتی سمجھ میں آئے گی۔ کیا تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے؟ کہا کہ قرآن تو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر دن پڑھتے ہیں۔ تو اماں نے کیا پیارا جملہ کہا ہے، آئے ہائے ہائے، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھتی ہے
پھر پوچھتی ہے میرے محبوب کی سیرت. ارے پگلی، پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب دنیا میں آیا تو الف نے کہا کہ امین آ گئے، با نے کہا کہ بشیر آ گئے، تا نے کہا کہ تنویر آ گئے، سا نے کہا کہ ثاقب آ گئے، جیم نے کہا کہ جواد آ گئے، ہا نے کہا کہ حامد آ گئے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا کہ دائی آ گئے، زال نے کہا کہ زکی آ گئے، را نے کہا کہ رسول آ گئے، زا نے کہا کہ زاہد آ گئے، سین نے کہا کہ سید آ گئے، شین نے کہا کہ شافع محسر آ گئے، صاد نے کہا کہ صادق آ گئے، زاد نے کہا کہ زامین آ گئے، تا نے کہا کہ طیب طاہر طاہا آ گئے، اور زا نے کہا کہ ظاہر آ گئے، عین نے کہا کہ عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا کہ فاتح آ گئے، کاف نے کہا کہ قاسم آ گئے، کاف نے کہا کفیل آ گئے، میم نے کہا محمد آ گئے، لام نے کہا لعیق آ گئے، نون نے کہا نبی آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہادی عالم آ گئے، حمزہ نے کہا احمد آ گئے، یا نے کہا یتیم عبداللہ آ گئے. کہا کہ پگلی، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے محبوب کی سیرت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اہل علم یہاں موجود ہیں، یہ جانتے ہیں میں کہاں سے اٹھا کر ہیرا لایا ہوں اور آپ کی جھولی میں اسے ڈالتا ہوں. پتہ نہیں اس کی قدر کرو گے یا نہیں کرو گے. بہت قیمتی بات ہے، نوٹ کرنا ہے اسے. آپ فرمایا کہ سن، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک یہ آسمان میں چمکتا ستارہ میرے محبوب کی سیرت ہے. یہ آسمان کا چاند میرے محبوب کی، یہ دن کا نکلتا سورج میرے محبوب کی. جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ نے سورج کو سراج کہا ہے. کیا کہا؟ جاگ رہے ہو؟ بھاگ تو نہیں رہے ہو؟ دماغ بھی جاگ رہا ہے؟ سناؤں یا ختم کروں؟ سورج کو اللہ نے قرآن میں سراج کہا ہے. خدا کی قسم بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، نوٹ کر لینا، موت تک کام آئے گا. اور شاید اس پوائنٹ کو پھر ڈھونڈتے پھرو گے، کتابوں میں کہیں ملنے والا نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بات. سورج کو اللہ نے قرآن میں سراج کہا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور چاند کو اللہ نے منیر کہا ہے. مولانا صدیق صاحب، آپ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں، ہماری نسلوں کے سروں پر بھی قائم و دائم رکھے. آپ نے ختم نبوت کی جو علم برداری کا جھنڈا اٹھایا ہے اور جو کمانڈری آپ نے سنبھالی ہے، واقعی میں یہ کوئی بھی اس کو بھول نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اگر آپ کا یہ صاف کیا ہوا میدان اور آپ کا مقابلہ کیا ہوا یہ گاؤں نہ ہوتا تو شاید ہمیں پوچھنے والا بھی اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوتا. یہ انہی حضرات کی دعاؤں کا ثمرہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے. یہ لوگ اگر راستہ ہموار نہ کیے ہوتے، میدان کا جنگل اگر باطلوں کا صاف نہ کیا ہوتا، ہم مولویوں کو پوچھنے والا خدا کی قسم کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. سورج کو کہا سراج.
چاند کو کہا منیر. جب میرے آقا کو اللہ نے بلانا چاہا، میرے آقا کو اللہ نے بلانا چاہا تو فرمایا کہ آمنہ کے در یتیم، آسمان کا چاند وہ ہے جو رات میں نکلتا ہے، دن کا سراج وہ ہے جو دن میں نکلتا ہے. یہ نکلے گا تو وہ نہیں اور وہ نکلے گا تو یہ نہیں. لیکن میرے محبوب، میں آپ کو اکیلا سراج بھی کہتا ہوں، منیر بھی کہتا ہوں. وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب، آپ سراج بھی ہو، آپ منیر بھی ہو. میں نے آنکھیں بند کر کے جب اس آیت کو پڑھا تو تصور میں جا کر، تخیل میں جا کر اپنے اللہ سے سوال کیا، اللہ میاں میرے نبی کو آپ نے چاند اور سورج دونوں کیوں کہہ دیا؟ اب جو میں نے سوال کیا، میرے رب نے جو جواب مجھے دیا، وہ کتاب میں ڈھونڈو گے تو ملنے والا نہیں ہے، یاد رکھو. اور کوئی سنانے والا بھی، اس لیے نوٹ کر لینا، اللہ نے پرسنل مجھے میرے خیال کے اندر وہ بات ڈالی ہے. بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں، ماں باپ کی جوتیوں کو سروں پر اٹھایا ہوں اس کی برکت سے. اللہ میاں چاند کو کہا منیر، سورج کو کہا سراج. جب باری آئی میرے محبوب کی تو کہہ رہا ہے آمنہ کا لخت جگر، تو سراج بھی ہے، تو منیر بھی ہے، یعنی تو چاند بھی ہے اور تو سورج بھی ہے. میں نے پوچھا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ چاند اور سورج دونوں کا حسن مل بھی جائے تو آمنہ کے در یتیم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا مقابلہ چاند سورج دونوں مل کر کے اگر کرنا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، مگر ہمیشہ تمہیں لگے گا کہ چاند بھی میرے محبوب کے دروازے پہ کھڑا ہو کر حسن کی بھیک مانگ رہا ہے. بول دو بول دو بول دو، ظلم نہ کرو، بول دو ایک بار، ذرا زور سے بول دو، مجھے حوصلہ ملے اور میں اپنی جھولی میں لایا ہوا خزانہ آپ کی خدمت میں یوں ہی پیش کرتا رہوں، ورنہ ہم واپس بھی تو لے کے جانا جانتے ہیں. میں نے جب سورج کو دیکھا تو سورج کی روشنی بھی میرے محبوب کے دروازے پہ کھڑی نظر آتی ہے کہ محبوب اپنے نورانی چہرے کی تھوڑی چمک دے دو تاکہ میں دنیا کو روشن کر سکوں. حضرت ابن مرارہ امام الانبیاء کا دیوانہ ہے، غلام ہے. صحابی رسول ہے. مسجد نبوی میں کائنات کا شہنشاہ بیٹھا ہے، چاروں طرف ستاروں کی طرح صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان، علی، حیدر بیٹھے ہیں، تمام کے تمام صحابہ چاروں طرف تشریف فرمائیں. اور خدا کی قسم ہے اس انوار کے اوپر، اس کے بیچ سر کے اوپر آسمان میں چاند 14ویں کا نکلا ہے. نیچے آمنہ کا چاند بیٹھا ہے، اوپر آسمان کا چاند نکلا ہے. ابن مرارہ کہتے ہیں میں سکتے میں پڑ گیا، گیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ کون چاند زیادہ خوبصورت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کون چاند زیادہ خوبصورت ہے. کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں. آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا اور میں نے یہ کہا او آسمان کا چاند, جب میں نے تجھے غور سے دیکھا تیرے اندر مجھے عیب نظر آیا. فرمایا جب میں نے آمنہ کے چاند کو دیکھا تو یہ چاند بے عیب نظر آیا, اور کہتے ہیں ایسا مجھے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آسمان کا چاند پیغمبر کے چہرے پہ اتر کر بھیک مانگتا ہو. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہیں حسین ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ؟ کیوں نہیں چاند اور سورج محبوب کے چہرے سے حسن کی بھیک مانگے گی؟ اس لیے کہ ہم کو ہماری ماں سجائے گی. کون؟ بول بھائی, زور سے بولو, کون سجائے گی؟ اب بڑی محبت میں اگر آ گئی بیوی تو وہ سجا دے گی. اولاً تو ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں, حالانکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن بیچاری ڈرتی ہے کہ ہم پاؤڈر کا ڈبہ لے کے جائیں گے تو یہ ایکسٹرا میں تھپڑ مار دے گا کہ ہم کو مارنے آ رہی ہے. ڈرتی ہے. ہم کو ہماری ماں سجائے گی, ہمارے چہرے کو حسین دادی بنائے گی, کبھی پیار سے نانی بنائے گی, کبھی اماں سجائے گی. لیکن او لوگوں, تمہیں کیا پتا محمد وہ ہے جس کے چہرے کا میک اپ خود اللہ نے کیا ہے. ارے جس کے دل کو مزین میرے اللہ نے کیا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ کہتے ہیں محمد اور ان کے یاروں کے دل کا میک اپ میں نے کیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابو بکر تیرے دل کو میں نے سجایا ہے. محمد آپ کے چہرے کا میک اپ میں نے کیا ہے. تو ہماری اماں جب ہمیں سجا کر گود میں اٹھاتی ہے تو پاپا باہر سے آ کر کہتا ہے اس شہر کے اندر میرے بچے سے زیادہ حسین کوئی نہیں. کہتا نہیں کہتا؟ بولو, کہتا نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا. ہاں دیکھو, ماں کہتی ہے میرا بچہ شہر کا سب سے بڑا حسین ہے, اور جس کو رب سجائے اپنے ہاتھ سے وہ کتنا حسین ہوگا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کے اندر. اسی لیے حضرت علامہ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت کے عنوان پر ایک کتاب لکھا, مدارج النبوہ. کیا لکھا؟ اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا والوں تمہیں یقین ہو یا نہ ہو, میرا دعویٰ یہ ہے کہ گلاب کا پھول کھلا ہے نبی کے پسینے سے. گلاب کا پھول کھلا ہے کہاں سے؟ میرے آقا کے پسینے سے. اگر میرے آقا کو پسینہ نہ آتا تو دنیا میں گلاب کا پھول بھی نہیں کھلتا.
اللہ اکبر و کبیرہ، تجھے ایک بڑا حسین نظر آتا ہے، کبھی ماں دیکھے گی، کبھی باپ دیکھے گا، کبھی یار دیکھے گا، کبھی بیوی دیکھے گی، کبھی دادا دیکھے گا، کبھی دادی دیکھے گی، کبھی محلے کے پڑوس کے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، او لوگو تیرا مقدر کیا کہنا، تیرے نبی کی حالت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا میرے محبوب آپ اتنے حسین ہو کہ بنایا میں نے، پھر بھی میں خود دیکھتا ہوں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی جملے کو نقل کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب تحویل قبلہ کے لیے، قبلے کا قانون بدلنے کے لیے جب تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے تو قد نرا، میں تیرا چہرہ دیکھتا تھا، تقلب وجہک فی السماء ارا نرا، میں رب آپ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ قرآن کی تو مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا، خیر چھوڑو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، میں نے کہا تھا نا کہ میرے آقا کی سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو انسان بیان کر سکے، اور یہ حسن مصطفیٰ اگر میں بیان کروں نا تو 40 دن کا جلسہ رکھنا پڑے گا، یاد رکھو، صرف پیغمبر کا حسن بس، اور کچھ نہیں، نو ٹچ، نہ دائیں نہ بائیں، اونلی حسن۔ انگلش ٹھیک ہے؟ فرمایا شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مشہور کتاب ہے تفسیر عزیزی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا؟ اللہ نے جب حسن کو بنایا تو اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ اس سے پہلے کبھی سنایا ہوں آپ کے شہر میں؟ نہیں نا؟ ہاں اگر سنایا ہوں تو بول دو گے، میں دوسری بات کروں گا پھر۔ ہاں بہت ڈر ہوتا ہے یہ قوم سے، فوراً کہے گی 3 سال پہلے بھی یہی بولا تھا آج بھی، اور یہ نہیں کہے گا کہ 3 سال پہلے جو بول کے گیا اس پر عمل کتنا کیے، یہ نہیں بولے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، کتنے؟ 99 کو اٹھا کر کنارے رکھ دیا، ریزرو، بچا کتنا؟ ایک کا 2 حصہ کیا، کتنا؟ آدھا دے دیا حضرت یوسف کو، کس کو؟ زور سے بولو، کس کو؟ تو مصر کی عورتوں نے جو دیکھا تو آنکھ اٹھا کر دیکھتے دیکھتے انگلی کاٹ لی، اتنے خوبصورت تھے۔ کون؟ یوسف۔ حصہ کتنا ملا تھا؟ 1 کا آدھا، 1 کا آدھا، تو 1 کا آدھا ملا تو یوسف اتنے حسین ہو گئے کہ بادشاہوں کی بیویوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنے انگلی کاٹ ڈالے۔ اب اماں کا سنو، اماں کیا کہہ رہی ہے؟ کیا علم تھا اللہ کی قسم، کیا عقل، کیا فہم، کیا فراست تھی ہمارے اماں کی۔ کہتی ہیں کہ دنیا کے لوگوں سنو، جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کاٹی، کیا کاٹی؟ اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا تو پورے کٹ گئے، کبھی بدر میں کبھی خندق میں۔ خدا کی قسم نہیں سمجھو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔
جملہ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ ارے جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کاٹی فقط. میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ 10 سال کا بچہ کیوں نہ ہو معاذ بدر میں کٹ گیا. وہ 80 سال کی بوڑھی اماں سمیہ کیوں نہ ہو، میرے محبوب کو دیکھا تو پوری کٹ گئی. خنسا نے میرے محبوب کو دیکھا تو 4 بیٹے کو کٹوا دیا. فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، میرے محبوب کے حسن کے مقابلے میں یوسف کیا ہے؟ فرمایا کہ یوسف کو دیکھنے والی نے انگلی کاٹی، جس نے میرے آقا کو دیکھا وہ تو جگر کاٹ کے بیٹھ گئی. یہ تو ذکر ہے حسن مصطفیٰ کا، پیغمبر کے جمال جہاں آرا کا. ارے اس کے شاگردوں کے شاگرد کو دیکھ، اور کتاب اٹھا نقش دوام لکھا ہوا ہے، اندر شاہ نے لکھا ہے شاگردوں کا شاگرد ہے ہمارا انور. کون؟ بولتے کیوں نہیں؟ کون؟ شاگردوں کا شاگرد ہے مصطفیٰ کا غلام انور. سہارنپور کے اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے گیا ہے. کہاں؟ حفاظت کر لو، خدا کی قسم کام آئے گا. زندگی موت کا پتہ نہیں، یہ مولوی رہے یا آپ رہو. جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کی قدر کر لو. علامہ کشمیری پہنچے سہارنپور اسٹیشن پر. ٹکٹ کاٹنے والا جو کاؤنٹر پر بیٹھا تھا پنجابی تھا. کون تھا؟ پنجابی. شاہ صاحب نے یوں ہاتھ بڑھایا، کاؤنٹر کے اندر جو بیٹھا تھا وہ ہاتھ نہیں کشمیری کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آئے ہائے ہائے. بولو بولو، ہم اتنا بول رہے ہیں، تم تھوڑا تو بولو نا. تم کھا کے بول رہے ہو، ہم پانی بھی نہیں پیے. بولو. شاہ نے پیسہ بڑھایا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل حق اور اللہ والا ہونے کی سب سے پہلی علامت انسان کے چہرے پہ نظر آتی ہے کہ اس کے چہرے پر اللہ نور کی بارش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور یہ جتنا اوٹ پٹانگ سب ہے، ان لوگ کو دیکھو نا، لگے گا جیسے لنگور اس کے چہرے پہ پیشاب کر رہا ہے. اتنا سا نور نہیں، مسکراہٹ نہیں ہے. ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی کو دیکھو، 4 کلومیٹر دور بیٹھے رہتے ہیں، لگتا ہے سامنے بیٹھے ہیں. کیا لگتا ہے؟ آئے ہائے. کالی کملی والے، جب تیرے غلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو تیرا عالم کیا ہوگا؟ تو کتنا حسین ہوگا. حضرت علامہ کشمیری کاؤنٹر پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا صاحب ٹکٹ دو. وہ بیچارہ سکھے چہرہ دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا اور آ کر کہنے لگا، او اللہ کے ولی، میں تجھے دنیا کا ٹکٹ بعد میں دوں گا، پہلے تو مجھے آخرت کا ٹکٹ دے. کہنے لگا، او اللہ والے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیرا حسن و جمال بتا رہا ہے کہ تو باطل مذہب کا ماننے والا نہیں، تیرا مذہب سچا ہے. اور میں تو اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوں کہ جب تو اتنا حسین ہے، تیرا سویا محمد کتنا حسین ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ختم نبوت، ختم نبوت. مفتی صدیق صاحب، مولانا اطہر مظاہری صاحب،
قاری جمیل احمد صاحب، مولانا عبد القادر صاحب، نعرہ تکبیر۔ وہ پنجابی، وہ سکھ کہنے لگا تجھے دنیا کا ٹکٹ بعد میں دوں گا، پہلے مجھے محمد کا غلام بنا کر آخرت کا ٹکٹ دے دے۔ آخرت کا ٹکٹ دے دے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کیا تھے؟ بہت خوبصورت۔ تو پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، آ کر کے کہنے لگا بیٹا محمد، تو میرا محمد جب اتنا حسین ہے تو آمنہ کا محمد کتنا حسین ہوگا، چلنا مجھے کلمہ پڑھا کر اس کا غلام بنا لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد۔ پتہ چلا کہ ایمان والا صحیح معنی میں وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کفر بھی توبہ کر دے۔ آج ہم لوگ اتنا بڑکا بڑکا گٹکا منہ میں ڈال کر کے قریب آئے گا کہ بھاگے گا؟ اور ہائے ہائے ہائے، محسن انسانیت کے غلاموں، یہ چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ محمد کا دیوانہ تو جس سمت سے گزرے راستہ بولے کہ محمد کا غلام گیا ہے، تو بیچ روڈ پہ کھڑا کر اب بتائیے، ہم کو دیکھے گا تو کوئی کلمہ پڑھے گا؟ ہو بتائیے نا آپ۔ اماں نے کہا کہ لوگوں، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہے تو انگلی کاٹ لی، میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کے پورے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو۔ تو شاہ صاحب نے لکھا کہ اللہ نے 99 حصے کو اٹھا کر کے، ٹائم ہو گیا ختم کرو۔ نہیں پانی کی بات نہیں، 1 بج رہا ہے بھائی۔ اچھا چلو اجازت دے دو، پھر انشاءاللہ کبھی۔ تو پھر ہم کو 8 بجے کیوں نہیں بیٹھایا؟ اچھا دیکھا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں تھے اس لیے آپ کو بیٹھایا نہیں گیا۔ اسی پر ہمیں ایک بات یاد آئی ہے، پھر یاد آئی۔ کیا یاد آئی معلوم؟ بول دوں؟ دنیا کی کسی چیز سے کسی کو محبت ہوتی ہے آنے کے بعد، نہیں سمجھے؟ دنیا کو کسی بھی چیز سے محبت تب ہوگی جب وہ سامنے آئے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل شو روم میں رکھا ہوا تھا تو ہم کو اس سے پیار تھا نہیں نا؟ اب جب سامنے آ گیا تو اتنا پیار ہے کہ سرہنا میں لے کے سوتے، پاپا سو جاؤ پاپا سو جاؤ، کہ کہیں رات کو بیوی نہ اٹھا لے تو چاٹنگ پکڑا جائے گی۔ غلط بات ہے گا؟ کہیں کال آ گیا تو پھنس جائے گا بیچارہ غریب، تو سرہنے میں لے کے سوتے گا ایک دم سے ایسے صدری میں چھپا کر کے۔ تو دیکھو جب تک یہ شو روم میں رہا اس سے محبت، جب سامنے آ گیا تو پیار اتنا ہو گیا کہ رات کو جب اٹھے گا، سو رہا جیسے ہی اٹھے گا تو سب سے پہلے موبائل کو ڈھونڈے گا۔ کتنا پیار ہوا، لیکن کب؟ جب سامنے آیا تب۔ بیوی سے محبت انسان کو تب ہوتی ہے جب نکاح کے راستے وہ آئی ہو، جب تک نہیں آئی محبت، اوہو کتنے شریف ہیں آپ لوگ، سب ولی اللہ ہے۔ بیوی آنے سے پہلے محبت نہیں ہے، پورے کا پورا نیٹ اسی میں ختم ہو رہا ہے، 420 میں محبت نہیں ہے۔
بات یہاں تو نہیں پتا چلے گا، رات کو کمبل اوڑھ کر کے چیٹنگ کرے گا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری گردن کے رگ کے قریب ہوں، تیرا ابا سو رہا ہوگا، تیرا رب نہیں سو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے سے محبت تب جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جائے، جب تک آیا نہیں محبت، بولو محبت نہیں۔ گاڑی شو روم میں رکھی ہے، آپ کبھی کپڑا لے کے صاف کرتے ہو؟ محبت نہیں ہے۔ جب آ گئی میرے پاس تو اب محبت۔ تو قانون یہ نہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی چیز سے پیار، محبت، لو تب ہوتی ہے جب وہ چیز سامنے ہو، نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ جب سے یہ دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اللہ کا یہی قانون ہے کہ جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی محبت نہیں ہوگی۔ اب سنو، اب پھر بھی اگر تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو قیامت تک نہیں سمجھو گے۔ آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی سے بھی محبت اور پیار تب ہوگا۔ آپ کی عمر کتنی ہے چچا؟ 80 سال نہیں؟ اچھا، 80 سال پہلے آپ ہم کو محبت کیوں نہیں کرتے تھے؟ بولیے چچا، کیوں نہیں کرتے تھے؟ آج جتنا پیار آپ دے رہے ہو 80 سال پہلے کیوں نہیں دیے؟ بولو نا۔ تو یہ چچا کہیں گے کہ بیٹا اس وقت میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ تو جب تو تھا ہی نہیں تو پیار کیسا؟ پتا چلا کہ جب چیز سامنے ہوگی محبت تب ہوگی، چیز نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی۔ یہی قانون آدم سے لے کر آج تک، لیکن لوگوں اللہ کے اس قانون کو توڑا گیا۔ اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا کہ میرا محبوب آمنہ کا در یتیم ابھی دنیا میں آیا نہیں، خانہ کعبہ کے بتوں کو پیار ہو گیا۔ کس کو؟ اٹھا علامہ حلبی کی سیرت حلبیہ، دیکھ کیا لکھا ہے اس میں۔ اٹھا علامہ شبلی کی سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، اٹھا علامہ ادریس کاندلوی کی سیرت مصطفیٰ، اٹھا اکبر نجیب آبادی کی تاریخ اسلام، اٹھا علامہ ابن کثیر کی بدایہ و نہایہ۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ ادھر حضرت عبداللہ کی آمنہ سے ملاقات ہوئی نکاح کے بعد۔ کیا ہوئی؟ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ادھر خانہ کعبہ میں بت منہ کے بل ٹوٹ کر کے گر گیا ہے۔ بولتے کیوں نہیں؟ میرا آقا آیا بھی دنیا میں آئے، ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، ابتدا ہے۔ ابو جہل جب صبح میں گیا، بڑا خدا کو دیکھا، اوہ منہ اندے لیٹا ہے، تو یوں پکڑ کر کے اٹھایا ہے۔ سیرت کی تمام کتابیں گواہ ہے میرے محترم، خدا کی قسم ادھر ادھر کی باتیں کرنی میری فطرت نہیں ہے، یاد رکھنا اچھی طرح۔ ابو جہل نے جب یوں گردن کو سیدھا کیا تو بت کھڑا ہو کر کہنے لگا، او ابو جہل کیوں سیدھا کر رہا ہے؟ ہمیں توڑنے والا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ توڑنے والا ابھی آیا نہیں، محبت ہو گئی۔ آگے سن، سیرت ہم سے سن۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، لوگوں جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ شروع ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے جب باہر جاتی ہوں، میں جب دھوپ میں قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی ہوں تو خدا کی قسم آسمان کا بادل میرے سر پہ سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اماں کے
شکم میں ہے، بادل کو پیار ہو گیا، بادل کو محبت ہو گئی۔ اور آگے سنو، اماں کہتی ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے جب جنگل میں بیٹھ جایا کرتی تو چاروں طرف سے جنگل کے درخت چل کر میرے قریب آ کر مجھے پردہ کرتے۔ میرا نبی آیا نہیں، محبت درختوں کو ہو گئی۔ اور آگے چلو، سنتے چلو، حضرت آمنہ کا بیان ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں جب جنگل کی طرف جاتی تھی، پہاڑ سے پتھر لڑک لڑک کر آتے، میرے قدموں کو بوسہ دیتے اور کہتے تھے آمنہ مبارک ہو۔ آیا نہیں، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اور آگے چلو، مجھ سے سنو، پورے مکے میں میٹھے پانی کے لیے انتظام کوئی نہ تھا، سارے مکے کی عورتیں زمزم سے پکڑا کرتی تھی اور زمزم کا پانی بہت نیچے تھا، تقریباً 150 فٹ نیچے، آج بھی اتنا ہی نیچے ہے وہ زمزم کا۔ تو جب اتنا نیچے پانی ہوگا تو کس سے کھینچا جائے گا؟ رسی سے نا۔ لیکن اللہ اکبر و کبیرہ، حضرت آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم جب سے یہ لاڈلا شروع ہوا ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ آیا نہیں، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں لوگوں، ساری کائنات سے نرالا نبی، پیارا نبی، سارے قانون اللہ پاک کے دوسروں کے لیے رکھے ہیں، اللہ کا بنایا قانون میرے محبوب کے سامنے آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حضرت آمنہ بگیٹ میں پانی بھر لیتی اور جانے لگتی تو دوسری عورتیں پیچھے سے پکڑ لیتی، آمنہ دیدی، آمنہ انٹی، تھوڑی دیر رکو نا، تم جب تک رہتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، تم چلی جاتی ہو پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہم لوگ پکڑ لیں گے نا تب آپ چلی جانا۔ بے زبان پانی آنے سے پہلے پیار ہو گیا، بے زبان پتھر آنے سے پہلے پیار ہو گیا، ارے بے زبان بادل آنے سے پہلے محبوب دو عالم سے پیار ہو گیا، او بے زبان درخت آنے سے پہلے پیار ہو گیا، بے زبان بیت اللہ کا بت آنے سے پہلے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سناتے چلے تو فجر ہو جائے گی۔ اچھا ٹارچ جل گیا، کب جل گیا؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ 99% حسن کو اللہ نے الگ کر دیا اور 1% کا 2 حصہ بنا کر آدھا یوسف کو دیا، تو یوسف اتنے حسین، باقی آدھا اللہ نے پوری دنیا کو عطا فرمایا۔ کس کو؟ اسی میں سے آدم کو دیا، اسی میں سے نوح کو دیا، اسی میں سے داؤد کو دیا، اسی میں سے زکریا کو دیا، اسی سے یحییٰ کو دیا، سب کو اسی سے دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ سب کو دیا،
تابعین کو دیا، کتب کو دیا، ابدال کو دیا، ولیوں کو دیا، نبیوں کو دیا، سب کو دیا، یہاں تک کہ ہم کو بھی دیا، آپ کو بھی دیا، ہمارے بچوں کو بھی دیا۔ اللہ نے بیوی کو دیا، کس میں سے؟ آدھے میں سے۔ گلاب کو دیا، امبر کو دیا، چمپا کو دیا، چنبیلی کو دیا، بلبل کو دیا، کوئل کو دیا، مچھلی کو دیا، دنیا کی تمام مخلوق کو دیا، کس میں سے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کتنی خوبصورت چڑیا ہے یار، اتنی خوبصورت تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہتے؟ یار ایکویریم کے لیے یہ مچھلی کتنی خوبصورت ہے مگر ریٹ بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، کہتے نہیں کہتے؟ گود میں اٹھا کر اپنے بچے کو لیا، کہا واہ میرے بچے کتنا خوبصورت ہے، کہتے نہیں کہتے؟ بھیڑنی راستے پہ نظر آ جائے چلتے ہوئے تھوڑا میک اپ وکپ مار کے تو کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اتنی خوبصورت تو پورے گاؤں میں نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے؟ دیکھو جھوٹ مت بولو یار، فرینڈلی بات کرو، دوست ہیں ہم آپ کے۔ اور یار نوجوانوں تمہاری بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے عمر والے، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، قبرستان میں قبر بھی تیار ہے اور کفن بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، مگر پھر بھی چشمہ اٹھا کر کے ایسے دیکھو۔ تو اس کو بموجب حدیث کے اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ کتنا؟ جتنی زیادہ عمر میں نظر کی خطا ہوگی اتنا زیادہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ نہیں کہتے ہوں گے، آپ لوگ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ادھر کا بھنگلور کا لوگ کہتا ہے، چھوڑیے اسے ہٹاؤ۔ کہتے نہیں کہتے کتنا خوبصورت ہے، ہائے ہائے۔ ابھی راستے پہ آ رہے تھے تو تعریفیں چل رہی تھی، یہ خوبصورت، اور واقعی میں خوبصورت تو ہے ہی نا، لیکن یہ سب کو جو حسن ملا کس میں سے ملا؟ ایک کے آدھا میں سے۔ تو بیٹا کو دیکھا، کہا اس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، بیوی کو دیکھا، کہا اس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ کب تک؟ 1 سال تک بس۔ 1 سال کے بعد باہر کی سب خوبصورت، یہ خوبصورت نہیں۔ 1 سال تک مولوی تجربے کی چکی میں پس کے آیا ہے، اس لیے بول رہا ہے۔ ایک میں کا آدھا ساری کائنات کے ذروں کو بانٹا تو ہیرے میں چمک آ گئی۔ ہیرے نے کہا ہم سب سے خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تصور میں اللہ سے پوچھا گیا، شاہ صاحب لکھتے ہیں میں نے پوچھا میرے پروردگار یہ تو ایک کا حصہ بکھڑا ہو گیا، ذرا یہ تو بتا وہ 99 حصہ کیا کیا؟ اللہ پاک نے آواز دے کر کہا او لوگو میں نے وہ 99 حصہ اپنے پیارے محبوب کو دے دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہی وجہ ہے جب امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، حضرت آمنہ نے اطلاع کروائی، آپ حضرت عبد المطلب آئے، آمنہ نے گود میں اٹھایا، پہلے تو رونے لگی، اس بات پر روئی کہ اتنا حسین ابا دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا، آج ابا نہیں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی لوگو میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت حلیمہ آئی، گود میں اٹھا کر کہنے لگی حلیمہ تو مکہ شہر میں رہتی ہے، ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں، ہم تو کئی بستیاں جاتے ہیں، لیکن کسی بستی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔
حضرت عبد المطلب دونوں کی باتیں سن رہے. حضرت عبد المطلب نے کہا آمینہ تم مکے سے باہر نہیں جاتی ہو, تم نے مکے میں نہیں دیکھا. حلیمہ تم 2-4 گاؤں سے زیادہ نہیں دیکھی ہو, تم نے وہاں اتنا حسین نہیں دیکھا. ارے میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں, میں شام جاتا ہوں, عراق جاتا ہوں, یمن جاتا ہوں, کویت جاتا ہوں, دنیا پھرا مگر اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. میرا رب جو قادر مطلق ہے ساری بات سن رہا تھا اور میرا اللہ مسکرا رہا تھا. جبریل امین کو بلایا, فرمایا جبرائیل حلیمہ کیا بول رہی ہے سنیں, آمنہ کیا بول رہی ہے سنیں, عبداللہ کیا بول رہے, عبد المطلب کیا بول رہے سنیں. ہاں اللہ میاں ایک کام کر, تو بھی جا ذرا میرے محبوب کو دیکھ کر بتا کیسا ہے. حضرت جبریل امین تشریف لائے, فرمایا آمنہ تو نے مکے میں نہیں دیکھا, حلیمہ تو نے قبیلہ بنو سعد میں نہیں دیکھا, عبد المطلب آپ نے عرب بھر میں نہیں دیکھا. ارے مجھ سے کیوں پوچھتے نہیں ہو, دنیا کا کوئی بچہ مجھے دیکھنے سے پہلے میرا رب بناتا نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم جب سے یہ دنیا بنی آج تک میں نوری فرشتوں کا سردار اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگو دیکھو گے کہاں سے, میں نے بنایا ہی نہیں. اور سنو اس کے بعد میں نے جس سانچے میں اپنے محبوب کو بنایا, جس ڈھانچے میں اپنے محبوب کو بنایا وہ ایک سمپل تھا, اب میں نے توڑ کر پھینک دیا. قیامت تک پھر کوئی محمد نہیں بناتا. بنا ہی نہیں سکتا. اتنا حسین اتنا جمیل اللہ پاک نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ خود آپ کے حسن کی قسم کھانے لگا. والضحیٰ واللیل اذا سجا, میرے محبوب تیرے رخ انور کی قسم. اور تھانوی کے عشق پہ قربان جاؤ, سب سے نرالا ترجمہ تھانوی نے کیا. واہ, عشق ہو تو ایسا اور پیار ہو تو جی. فرمایا میرے محبوب آپ کے اس روشندار چہرے کی قسم جو کھلے تو دنیا کو اپنے دامن میں سپیٹ لے, اور آپ کے اس سیاہ زلفوں کی قسم جو بکھڑے تو دن کو رات میں بدل دے. دیوبندی محبت نہیں کرتا بیٹے, مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا نہیں تو اتنا سا پاؤڈر اٹھا کے لیتے, آنکھ میں درد ہے وہ پاؤڈر لاؤ پوریا بنا کے دے دیتے, جا کے کھا لو. جو مریض آتا سب کو وہی پوریا دیتے. حضرت مرید نے کہا حضرت وہ کیا ہے, تو کہا کہ کائنات کا شفا اس میں رکھا ہے, اس لیے کہ وہ میرے آقا کے شہر کے کھجور کی گٹھلی ہے, میں اسی کا سرما لگاتا ہوں, اسی کو دوا کی طرح استعمال بھی کرتا ہوں. اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, نہ چاہتے ہوئے بھی, بالکل سچ بول رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی, چونکہ تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے, میں پیاسا رہ کر آپ کی عدالت سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. یہ حسن مصطفیٰ کا ایک ادنا سا جھلک تھا جو میں چاہتا تھا
بیان کرنا وہ عجیب اتفاق ہے کہ آج بھی بیان نہ کر سکا، اس سے پہلے بھی نہ کر سکا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندہ حیات رکھا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔